آپ کا میزبان شوکت مغل، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ وائس آف پاکستان اردو ڈیلی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ جو ہستی ہے، سینئر ترین خلیق الرحمان سیفی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور چیئرمین جموں کشمیر ٹریڈ فارم کے، ماشاء اللہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ان سے میں آج پوچھتا ہوں، پہلے میں سب سے پہلے ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ سیفی صاحب آپ یہ مجھے بتائیے، پچھلے دنوں میں ایک ٹاک شو ہوا، اس ٹاک شو کے اندر جو سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سینئر دینی لائر جو ہیں شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے ٹاک شو، کیا سمجھے سر؟ اگر ٹاک شو میں ایسے واقعہ، ایسے ایک دوسرے کے گربان پکڑے جائیں گے تو یہ اس کا میسج یہ کیا ہے سر؟ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لائے ہمارا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے۔ آپ کا سوال انتہائی اہم ہے۔ انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جس وقت سیاستدان قوم کے معمار سمجھے جاتے تھے، ان کو وہ قوم کو ڈائریکشن دیا کرتے تھے، وہ قوم کی تربیت کیا کرتے تھے، وہ ایک ڈگر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ان سیاستدانوں کی حالت دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، پوری دنیا اسکرین دیکھ پہ رہی ہے، آپ پوری پوری دنیا دنیا دیکھ دیکھ رہے ہیں، آپ کون سا امیج پیش کر رہے ہیں، آپ اپنا کون سا فیس دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو میں دونوں کے اس ایٹیچیوڈ کی مذمت کرتا ہوں کہ نہ یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ ہے، نہ یہ پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے۔ وکیل صاحب نے بھی غلط کیا، سینیٹر صاحب نے بھی غلط کیا، دونوں برابر کی شریک ہیں غلطی میں۔ دیکھیں ایک نے اگر کیا اس کو کول ڈاؤن کر کے کہانی کو ختم کرنا چاہیے، لیکن آپ چینل پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا اخلاقی اقدار ہماری یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کریں گے، ایک دوسرے پہ تشدد بھی کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ پچھلے 8-10 سال سے پاکستان کی سیاست نے ایک الگ روپ دھارا کہ ہمارا جو پولیٹیکل ورکر ہے اس نے بھی بدتمیزی کی زبان کا سہارا لے کے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس نے بھی بدتمیزی کی زبان استعمال کر کے دوسرے کے ساتھ اپنا جو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے۔ وہ لیڈر کون ہے؟ ہاں، کون ہے؟ اس میں میں سب سے پہلے اس کلچر کو پروموٹ کرنے والی جو شخص ہے عمران خان کا میں نام لوں گا، کہ جنہوں نے یہ عدم برداشت، پرتشدد اور اوئے کر کے، اخلاقی اقدار کی پامالی کر کے دوسروں کے جناب، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن آپ کسی کا نام لے کے جب ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن یہ کہے کہ اوئے میں تجھے ایسے کر دوں گا، میں تجھے تیری یہ فلاں فلاں، یہ ہماری اقدار، ہماری معاشرتی اقدار یہ نہیں تھی، ہماری سیاسی اقدار یہ نہیں تھی۔ جس وقت آپ کے قائد نے یہ کام شروع کر دیا تو وہی چیز عوامی سطح تک گئی، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج اسی کھیپ سے تیار کردہ لوگ، کوئی سینیٹر بنا، کوئی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنا، وہ سکرین کے اوپر بیٹھے جہاں پہ انہوں نے اخلاقی تربیت کرنی تھی عوام کی، اپنی نوجوان قوم کی، وہ وہاں پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، زدوں کو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس میں دونوں عوامل کو، اور تیسری وہ میڈیا پرسن کہ جس کا کام تھا وہاں پہ جسٹ اوپینین لینا، اس کے پروگرام میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے۔ جاوید چودھری کا جو پروگرام تھا ہمیشہ لڑائی ہی ہم نے دیکھی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ٹھیک ہے، کیا وہ کوئی سوال ایسا کرتے ہیں جس سوال کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے کیا؟ ان کا سوال تو بڑا دھیما سا ہوتا ہے، لیکن وہ گاؤں کے اندر بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ماسیاں بیٹھ کے لڑائی کرواتی ہیں لوگوں کی، تو وہ اس طرح میرا خیال ہے ان کی وہ ایٹیچیوڈ میں یہ چیز شامل ہے کہ لڑائی دیکھنا کروانا، حالانکہ سینئر ہیں، لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پروگرام کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہم نے۔ اچھا سر، باتیں تو ساری آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں ضرور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس لیڈر کا آپ نام لے رہے ہیں، اس لیڈر نے اس قوم کو، اس عوام کو اپنا حق مانگنا سکھایا اور بولنا سکھایا۔ جو لوگ دبے ہوئے تھے، جو لوگ باہر بات نہیں کر پا رہے تھے، ان لوگوں کے اندر شعور آیا، ان لوگوں نے شعور کے ساتھ آگے بات کی۔ لیکن میں ان کی اپنی رائے ظاہری بات ہے، سینئر ایڈوکیٹ ہے، میں ان کی بات کو سچ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تو سر کیا اگر وہاں پہ یہ دونوں حضرات، اگر یہ معاملہ ہو گیا تھا تو دونوں ساری کر دیتے،
ایک دوسرے کی مدد کر لیتے تو وہ ٹھیک نہیں تھا جیسا دیکھیں بجائے ایف آئی آر کرانے کے ادھر جانے سے. سر یہ کس طرف جا رہا ہے یہ کیا؟ میں نے سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا تھا عدم برداشت کا. جب عدم برداشت ہماری سوسائٹی میں یہ رچ بس گئی ہے نا, اس کا یہ ہے کہ میں نے جہاں تک ہو سکا آپ کی مخالفت کرنی ہے, آپ کے خلاف ہر فورم پہ ہر مارچ پہ جانا ہے. ہم بیسکلی وی آر مسلم, ٹھیک ہے, ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کا بھی کہتے ہیں کہ اسلامک ملک ہے. اسلام کی اقدار یہ کہتی ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ایک رخسار پہ تھپڑ مارے اب دوسرا پیش کر دیں, ٹھیک ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اگلے بندے کو شرم آ جائے گی, دوسرے سے معذرت کر لینا. یہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا کہ آپ سے غلطی ہو جائے دوسرے سے معافی مانگ لی جائے, اس سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی ہے. یہ سوسائٹی کے بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے, رکھنے کے لیے یہ اقدار ہمیں ہمارے مذہب نے بھی دی ہیں, ہمارے قانون نے بھی دی ہیں. اور قانون اور آپ کا آئین کہتا ہے کہ سب کچھ آپ کے تمام قوانین اسلام کی اقدار کے تابع ہوں گے, تو پھر تابع ہونا چاہیے. تابع ہونا چاہیے, برداشت کرنا سیکھنا چاہیے جی, برداشت کرنا چاہیے. خاص کر جو لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, برداشت جو ہے نا, یہ برداشت آپ کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی جو ہیں نا وہ ماشاءاللہ انتشار کی طرف نہیں جائیں گی. لیکن چلو آگے چلتے ہیں. سر میاں نواز شریف صاحب سابقہ وزیر اعظم 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہی ہیں, ان کے آنے کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں, بڑے جشن ہو رہی ہیں, اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میاں صاحب کا یہ ملک ہے, وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, اور تیاریاں ان کے جو چاہنے والے بنتی ہیں کرنی چاہیے. ہر ایک اپنے قائد کا استقبال کرے, اور انہیں بھی اب واپس آ جانا چاہیے. آ جانا چاہیے. اچھا سر, آپ تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے کہ رات کو ہم نے ان کے کنونشن سے تقریریں سنی, مریم صاحبہ کی سنی, انہوں نے بڑی زبردست رات کو جو تقریر کی ہے, میاں آئے گا لگ پتہ جائے گا, میاں آئے گا بجلی کے بل کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی, فلاں چیز پہ کنٹرول کیا جائے گا. کیا 16 منتھ حکومت کس کی تھی سر؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ہر آنے والا پچھلے کو الزام دیتا ہے. عمران خان نے نواز شریف پہ زرداری پہ الزام لگائے, اور پی ڈی ایم آئی تو اس نے عمران خان پہ الزام لگائے. جہاں تک یہ کہا جاتا ہے یہ آئے گا اور یہ کر دے گا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کہ عمران خان نے بالکل ظلم کیا, مہنگائی کی, ان ایکسپیرینس بندہ, نا تجربہ کار تھا, پوری ٹیم اس کی ملک کو تباہی کے دانے تک لے گیا. لیکن جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے آگے لے کے گئے اس کو. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑے بڑے یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہوتا ہے آپ ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. غریب عوام ہے ہماری, اس کو جو نعرہ آپ دیں گے یہ اسی پہ ناچے گی, جو تسلی آپ دیں گے یہ اسی پہ خوش ہو جائے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پالیسی ساز کوئی اور ہے. آپ کا پارلیمان جو پالیسی بنانے والا تھا وہ پالیسی بنانے میں ناکام ہے. ہمارے سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کے جو اصل قوت ہے وہ بیٹھ کے تماشا بھی دیکھ رہی ہے اور اپنے فیصلے مسلط بھی کر رہی ہے. کرنے کی بات یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا, اکٹھا ہونا ہوگا, ایک دوسرے کے اختلافات کو بھول کے وہ جو پارلیمان کا تقدس ہے اس کو بحال کرنا ہوگا. پھر یہ سب کچھ ممکن ہوگا. ادروائز ایسے ہی لٹتے رہیں گے, ایسے ہی کٹتے رہیں گے, ایسے ہی پستے رہیں گے, اور اس کا خمیازہ اشرافیہ کو نہیں صرف عوام کو بھگتنا. عوام کو بھگتنا ہے. سر آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ بجلی کے بل, پٹرول 56 روپے لیٹر مہنگا کر کے 8 روپے کم کیا گیا. یہ پالیسی ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی کہ جس وقت انہوں نے پرافٹ گین کرنا ہو تو انکریز کرنے کی جو ویلیو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں, بڑی رکھتے ہیں. پھر جب عوام کا ایک رد عمل آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے عوام کی وہ آپ یہ کہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس کو پھر سستا کرتے ہیں. بات آپ والی, اتنا مہنگا کیا, اتنا سستا کیا, تو سستا کر کے احسان کرتے ہیں. نہیں تو کل اس کا مطلب ہے کہ یہ 30 روپے مہنگا کر دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ 8 روپے سستا کر کے عوام کو تسلی دی, ادھر سے جیسی عوام تھوڑی سی ٹھنڈی پڑی ادھر سے 20 روپے اور مہنگا کر دیا. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک ان کا اہل سیاست کا طرز ہے. تو سر یہ غریب کہاں جائے گا؟ عمران خان کہتے تھے کہ سکون قبر میں ہے, تو میرا خیال ہے وہ بات سچ ہونے والی ہے کہ غریب کے لیے قبر ہی باقی بچ گئی ہے. اس دنیا میں, اس ملک میں
اس کے زندہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ملک پاکستان وہ جگہ بن گئی ہے کہ جہاں سے غریب کے لیے نہ رہنے کے پیسے ہیں نہ بھاگنے کے پیسے ہیں. نہ رہنے کے پیسے ہیں نہ بھاگنے کے پیسے ہیں. پروگرام سنا جی آپ نے, بڑے بڑے پروگرام میں نے کیے ہیں, لیکن خلیق رحمان سیفی صاحب کا آج پروگرام جو ہے یقین مانے کہ درد بھرے انہوں نے جواب دیے. ان کے کہنے کا مقصد ہے یہ ملک بچانے کے لیے اس قوم کو یکجا ہونا چاہیے. پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمان کو مضبوط کیجیے. یقین مانے کہ ایسا انٹرویو میں نے آج تک مجھے کسی نے نہیں دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مخلص, اس ملک کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی آرمی کے ساتھ, اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں. بڑا زبردست انہوں نے پروگرام کیا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ الفاظ ان کا میں شکریہ ادا کروں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے.